اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا ماننے لگ جاؤ ان کا کہ جو کافر ہیں تو وہ تم کو ایڑیوں پر لوٹا دیں گے، پس تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مالک ہے اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں رعب بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا کہ جس پر کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اور البتہ تحقیق اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور تم ایک معاملے میں جھگڑنے لگ گئے اور تم نے نافرمانی کر دی اس کے بعد کہ جب دکھا چکا تم کو کہ جس کو تم پسند کرتے ہو، تم میں سے کوئی دنیا چاہنے لگا اور تم میں سے کوئی آخرت کو چاہ رہا تھا، پھر تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور البتہ تحقیق تم سے درگزر کیا، اور اللہ مومنوں پر فضل والا ہے۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے، اور رسول تم کو تمہارے پیچھے سے بلا رہا تھا، پس تم کو غم کے بدلے غم پہنچا، تاکہ نہ غمگین ہو اس پر کہ جو تم سے چھوٹ جائے اور نہ اس پر کہ جو تم کو تکلیف پہنچے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ محترم احباب، سورہ آل عمران کے دوسرے حصے کا مرکزی مضمون قتال فی سبیل اللہ وہ جاری ہے، اور اس کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ غزوہ احد کے دوران جیسا کہ گزشتہ دروس میں عرض کر چکا ہوں
ایک وقت ایسا آیا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھڑے کے اندر گر گئے اور افواہ یہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان اور بد دل ہو گئے، اور انہوں نے یہ خیال کیا جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو اب ہمیں لڑنے کا کیا فائدہ، تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگ گئے۔ اور اس صورتحال میں بہت سارا نقصان ہوا اہل ایمان کا۔ یہ صورتحال جو پیش آئی تھی تو اس کی بنیاد یہ چیز بنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درے پر 50 تیر انداز مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ ابتدائی جنگ میں مسلمان بڑے اعلیٰ انداز میں غالب ہوئے، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت ابھی کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے ابتدائی جنگ میں 3 دفعہ اس درے سے چڑھائی بھی کی، لیکن وہ جو 50 تیر انداز جان باز مقرر تھے انہوں نے ان کے تینوں حملوں کو پسپا کر دیا اور ان کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جس وقت کفار میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تو مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے، تو یہاں پر اجتہادی خطا ہو گئی وہ درے کے اندر جو فائز تھے ان لوگوں سے۔ ان میں سے 40 صحابہ کرام سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ تو جنگ کے دوران کا تھا، تو جب جنگ ختم ہو گئی تو اب اس حکم کا دورانیہ بھی ختم ہو گیا، تو اب ہمارے لیے یہاں سے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن 10 صحابہ کرام اس کے اوپر ڈٹے رہے کہ جب اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں، تو جب تک اللہ کے نبی کا ہی دوبارہ حکم نہ آئے گا ہم تو نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اب چونکہ 40 صحابہ کرام جو ہے وہ ہٹ گئے اور مال غنیمت جو ہے وہ سمیٹنے میں مصروف ہو گئے، درے پر صرف 10 صحابہ کرام رہ گئے، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہاں سے اب 4تھی دفعہ حملہ کر دیا اور اس سے یہ سارا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل جانے سے اور زیادہ پریشانی بن گئی۔ جس وقت یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا اہل ایمان کا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو اگرچہ آخر پہ تعاقب مسلمانوں نے کیا ہے، اس لیے آخری فتح جو ہے وہ تو کفار کی نہیں کہی جا سکتی، وہ تو مسلمانوں کو ہی فتح حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اگر نقصان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کفار جو ہیں وہ صرف 14 مارے گئے اور مسلمان 70 شہید ہوئے ہیں، تو نقصان بہرحال مسلمانوں کا بہت زیادہ ہو گیا۔ اب جب اتنا بڑا نقصان ہو جائے کفار کے ہاتھوں تو دشمن کا نفسیاتی رعب جو ہے وہ طاری ہونے لگ جاتا ہے۔ اس سے قبل غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور بڑی خوبصورت فتح حاصل ہوئی اہل ایمان کو، 70 کافر قیدی بھی بنے۔ اس سے پورے عرب میں مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، کفار کے اوپر مسلمانوں کا ایک رعب بن گیا ہوا تھا۔ لیکن غزوہ احد میں نقصان مسلمانوں کا ہو جانے کی وجہ سے اب وہ نفسیاتی رعب جو ہے وہ کفار کا زیادہ ہونے لگ گیا، مسلمانوں کا وہ جو رعب قائم تھا اس میں کمی ہونے لگ گئی۔
تو جس وقت نفسیاتی طور پر دشمن کا رعب زیادہ ہو جائے تو پھر بعض اوقات یوں بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ فیصلے پھر دب کے کرنے پڑ جاتے ہیں، اور ان کے اندر کفار کی جو بات ہے، جب ان کا رعب زیادہ قائم ہو گیا ہے تو دبتے ہوئے کوئی نہ کوئی ان کی بات جو ہے اس کا لحاظ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر تاکید فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں ماننے لگ گئے نا تو وہ تو تمہیں ایڑیوں کے اوپر الٹا پھیرا دیں گے، وہ تو پھر وہ تو یہی چاہیں گے کہ تم مرتد ہو جاؤ، تم دین سے ہی ہٹ جاؤ۔ تو خیال کرو، اس وقت اگرچہ ان کا غلبہ کافی بنا اور ان کا رعب بنا ہے، لیکن تم کو کوئی ایسی مغلوبیت نہیں ہونی چاہیے کہ تم ان کی باتوں کا خیال کرنے لگ جاؤ، لحاظ کرنے لگ جاؤ، ان کی باتیں ماننے لگ جاؤ۔ ایسا نہیں کرنا، ایسی نفسیاتی کمزوری نہیں دکھانی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہا ماننے لگ گئے کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تم کو تمہاری ایڑیوں پر لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اگر تم مرتد ہوگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے کہ جس کے اندر تم چلے جاؤ گے۔ بلکہ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا حمایتی ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ تمہیں کافروں کے سے نفسیاتی مغلوب ہونے کی بجائے اللہ رب العزت کے اوپر مضبوط توکل رکھنا چاہیے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے، تمہیں اس کی مدد کی امید رکھنی چاہیے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ٹھیک ہے اس وقت مسلمانوں تمہیں پریشانی حاصل ہوئی، تمہارے اوپر کفار کا ایک رعب بھی بننا شروع ہو گیا، تمہارا رعب کم ہو گیا، لیکن یہ ایک وقتی پریشانی ہے، ان کا ایک وقتی غلبہ ہوا ہے۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، تو تمہارا رعب جو ہے، جو غزوہ بدر کے اندر قائم ہوا تھا، وہ رعب دوبارہ بھی ہم قائم کر دیں گے۔ ان قریب کفار کے اوپر دوبارہ رعب بن جائے گا۔ وقتی طور پر ان کا رعب کچھ زیادہ بن رہا ہے، لیکن مسلمانوں آخر اگلے غزوات میں، اگلے مارکوں میں اللہ نے تمہیں فتح دوبارہ دینی ہے، پھر تمہارا غلبہ ہونا ہے، پھر تمہارا رعب قائم ہو جانا ہے۔ اللہ اللہ، اور پھر ایسا ہی ہوا غزوہ خندق کے موقع پر، اور پھر خیبر، فتح مکہ وغیرہ۔ تو ان سارے غزوات میں کفار کے اوپر مسلمانوں کا بہت زیادہ رعب قائم ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے والے ہیں، بما اشرکوا باللہ، کیونکہ کافروں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ چیز تو وارا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ تو جو اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے ہیں، اللہ نے ان کو مغلوب ہی کرنا ہے اور تمہیں غالب کرنا ہے، تو اس لیے تمہارا رعب قائم ہو جائے گا۔ ما لم ينزل به سلطانہ، انہوں نے شرک شروع کر دیا، حالانکہ شرک کے اوپر ان کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہے۔ کسی الہامی کتاب کے اندر، کسی نبی کے اوپر نازل ہونے والے کلام الہی کے اندر کوئی معمولی سی بھی شرک کے حق میں کوئی دلیل کوئی نہیں، لیکن یہ کہنے کو ابراہیم علیہ السلام کے اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شرک شروع کر دیا، حالانکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی یا کسی بھی نبی کی تعلیم کے اندر شرک کا کوئی شائبہ تک بھی کوئی نہیں تھا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے لیے یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی ٹھیک ہے درمیان میں تمہیں نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ شروع میں کافر بھاگنے پر بھی مجبور ہوئے، تم نے کافروں کو قتل بھی کیا،
وہ میدان چھوڑ کے نکلے تو تمہارا غلبہ ہی شروع میں ہو رہا تھا۔ اللہ کا جو نصرت اور مدد کا وعدہ ہے وہ تو پورا ہوا، اللہ نے تمہاری مدد کی، لیکن بعد میں جب تم نے خود ایک خطا کر دی، ایک غلطی کر دی، تو جب غلطی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر تو تنبیہ آ جایا کرتی ہے۔ کبھی تنبیہ جو ہے وہ عملی طور پر بھی آ جاتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ تنبیہ کے اندر الفاظ آ جایا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر الفاظ بھی آ گئے اور عملی طور پر بھی تمہیں نقصان اٹھانا پڑ گیا، جس سے آئندہ کے لیے تمہیں اچھی طرح تنبیہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی کے حکم کو اچھی طرح جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے۔ جب اللہ کے نبی کا حکم موجود ہے تو پھر اپنے اجتہاد کی طرف جو ہے وہ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ تمہیں اللہ کے نبی کے حکم کی ہی پاسداری جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی، اس کے اوپر زیادہ مضبوط رہنا چاہیے تھا۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، وتنازعتم فی الامر، اور تم ایک معاملہ میں جھگڑنے لگ گئے کہ کچھ کہنے لگ گئے کہ ہمیں درے میں ڈٹے رہنا چاہیے، لیکن اکثر نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی یہ حکم تو جنگ کے دوران کے لیے تھا، تو جنگ ختم ہو چکی تو یہ حکم کا وقت بھی ختم ہو گیا، اور وہ جو ہے وہاں سے ہٹ گئے، تو تم نے اس معاملے میں جھگڑا کر دیا۔ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نبی کے حکم کی نافرمانی کر دی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ تم کو دکھایا وہ کہ جو تم کو پسند ہے۔ یہاں پر مفسرین کی آراء دو ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ ذکر کر دیا کہ تم کو مال غنیمت نظر آیا تو مال غنیمت تمہیں بڑا پسند تھا، تو اس لیے تم نے اللہ کے نبی کی حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کر دی۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری طرف جو محتاط مفسرین ہیں ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر رائے ہے، اور من بعد کا جو لفظ ہے تو یہ بھی ان کی رائے کی تائید کرتا ہے۔ دیکھیں بعد کا لفظ جو ہے وہ اسی وقت کے لیے نہیں ہے، اس کے بعد کے لیے ہوتا ہے، اور مال غنیمت نظر آیا تو پھر یہاں پر یوں ہونا چاہیے تھا، اگر مال غنیمت کی محبت ہوتی نا تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا کہ جوں ہی تم نے مال غنیمت دیکھا تم اس طرف لے گئے، جوں ہی تم نے اپنی پسندیدہ چیز دیکھی، لیکن جوں ہی کا لفظ نہیں ہے، بعد کا لفظ ہے۔ تو محتاط مفسرین نے یہ کہا، میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی اور ہمارے شیخ المشائخ حضرت حسین علی رحمہ اللہ، وہ سب اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ بعد اس کے کہ تم کو تمہاری پسندیدہ چیز دکھا چکا، اور وہ پسندیدہ چیز تھی دین کا غلبہ، کہ پہلے تمہیں فتح ہو رہی تھی، دین کا غلبہ تمہاری پسندیدہ چیز، وہ تم کو دکھا بھی چکا اللہ۔ جب وہ دکھا چکا کہ تمہارا غلبہ ہو رہا ہے تو پھر تو تمہیں اللہ کے شکر میں اور زیادہ اللہ اور اس کے نبی کے حکموں کا پابند ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دین کا غلبہ دیکھنے کے باوجود بھی تم نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کے حکم جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا اجتہاد کرنا شروع کر دیا کہ اس حکم کا دورانیہ ختم ہو گیا ہے، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بعض مفسرین نے یہاں پر مال غنیمت کی محبت جو ہے اس کا ذکر کر دیا، اور لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں مال غنیمت کی محبت کوئی ایسی زیادہ نہیں بھری ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وقتی طور پر مال غنیمت سمیٹا ہے کہ چلو جنگ ختم ہو گئی ہے تو اب یہ بھی آ جائے، لیکن اصل میں تو ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے دین کی محبت جو ہے وہی سب سے زیادہ رچی بسی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ ترجمہ کرنا کہ جو دین کا غلبہ جس کو تم نے پسند کیا، جو تمہارے دلوں کو پسند ہے چیز، وہ تمہارے سامنے آ بھی چکی تھی، ابتدا میں تمہیں فتح بھی حاصل ہو چکی تھی، اس کے باوجود جو ہے یہ تمہارے سے ایک کمزوری ہو گئی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا چاہنے لگ گیا، ومنکم من یرید الآخرہ،
اور کوئی وہ تھا کہ جو آخرت چاہ رہا تھا۔ تو یہ ایک وقتی طور پر تم نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا، اس طرف وقتی دنیا چاہنا ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا طلبی جو ہے، یہ یرید و ارادہ رکھنا، چاہنا، یہ طلب کرنا ہی ہے نا۔ دنیا طلبی کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود دعا سکھائی ہے اہل ایمان کو کہ یوں دعا کیا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہاں پر اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ دنیا بھی اللہ سے طلب کیا کرو، اچھی دنیا طلب کیا کرو۔ تو دنیا طلبی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے معاذ اللہ کوئی باعث طعن چیز نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر جب زندگی گزارنی ہے تو پھر انسان کو یہ طلب تو ہوتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ میں نے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے تو کچھ نہ کچھ میرے پاس اتنا کچھ تو ہونا چاہیے کہ میری دنیا آسانی سے گزرے، میری گزر بسر آسانی سے ہو جائے، میری معیشت جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ تو یہ تو ایک طلب ہوتی ہے، فطری طلب ہے۔ تو یہ فطری طلب کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ دنیا طلبی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اور آخرت کو جو ہے وہ مد نظر نہ رکھے۔ گناہ اس وقت بنا کرتا ہے کہ جس وقت دنیا طلبی کے اندر اللہ کے احکام وہ پس پش ڈال دیے جائیں، اللہ کے نبی کے احکام پس پش ڈال دیے جائیں۔ یہاں پر صرف اجتہادی خطا ہوئی ہے، یہاں پر کوئی دانستہ جو ہے وہ پس پشت نہیں ڈالا گیا، اس سے کوئی انکار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سمجھا گیا کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پر صرف اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ تو دنیا طلبی اس وقت گناہ بنتی ہے کہ جب شعائر اسلام پیچھے ہونے لگ جائیں، جب آخرت کا خیال پیچھے ہونے لگ جائے، دنیا طلبی بڑھنے لگ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو یکسر نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے، تو وہ چیز ہوتی ہے، وہ دنیا طلبی گناہ ہوتی ہے۔ لیکن صرف اپنی اچھی گزران ہو جائے تو یہ طلب کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کی خود تعلیم دی ہے۔ تو تم میں سے کوئی وہ تھا کہ جو دنیا چاہنے لگ گیا، اور کوئی تھا جو آخرت کو چاہ رہا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے نا، تو اس آیت کے نزول سے پہلے ہمارے دل میں کوئی یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی صحابی دنیا طلب کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے سکتا ہے کہ جس کے دل میں کوئی دنیا طلبی موجود ہو، لیکن اللہ رب العزت نے یہ دنیا طلبی کا ذکر کر دیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ کچھ صحابہ کے اندر دنیا طلبی موجود ہے۔ حالانکہ دنیا طلبی بھی ایک جائز چیز ہے، لیکن اولا جو ہے وہ زیادہ آخرت کی ترجیح دینا ہے، تو صحابہ وہ اس کی طرف ہی اتنے زیادہ مائل تھے کہ ان کے تو تصور بھی نہیں تھا کہ دنیا طلبی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس آیت سے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ دنیا طلبی ہے، تو گویا کہ یہ دنیا طلبی بالکل معمولی تھی جو کہ جائز حد تک ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی کل کو طعنہ دینا شروع کر دے۔ لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت کوئی زیادہ قریبی ہوتا ہے نا، جو زیادہ محبوب ہوتا ہے نا، اس سے جب معمولی بھی کوئی ادھر ادھر کی ہونے لگ جائے نا تو اس کے اوپر لفظ زیادہ شدید آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی لفظ زیادہ شدید آگے کہ تم دنیا چاہنے لگ گئے تھے، تم میں سے کچھ دنیا چاہنے لگے، حالانکہ وہ دنیا طلبی کوئی ایسی معیوب دنیا طلبی نہیں تھی۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ وہ تھے کہ جو آخرت کو چاہ رہے تھے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، تو جس وقت تم سے یہ کمزوری ہوئی تو تم کو ان سے پھیر دیا، تمہارا غلبہ ان سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، تمہاری جانچ کی جائے۔ اب یہاں پر لفظ اللہ رب العزت نے کچھ شدید استعمال کیے نا، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ کئی بدبخت ایسے بھی آئیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے اوپر تان کے مواقع ڈھونڈیں گے، تو ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ کل کو کوئی بدبخت اس معمولی دنیا طلبی کی وجہ سے تمہیں تانے نہ دینے لگ جائے،
بلکہ اللہ نے معاف کر دیا ہوا ہے، تو پھر تمہیں اللہ کے نزدیک جو ہے وہ جنت کے مستحق ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سرٹیفکیٹ تمہیں حاصل ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر فضل والا ہے۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے کسی ایک کو دیکھتے بھی نہیں تھے، جس پر وہ پریشانی کا عالم آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، صحابہ کرام کچھ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھاگ کے گھاٹیوں کے اوپر چڑھنے لگ گئے، اور تم پیچھے مڑ کے کسی کو دیکھنے کے لیے بھی تمہارا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا، تمہاری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، جبکہ رسول تمہیں پکار رہا تھا، تمہیں بلا رہا تھا تمہارے پیچھے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گڑھے سے نکلے، صحابہ کرام کو بھاگتے دیکھا، صورتحال کو محسوس کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں دینا شروع کر دی، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں دینا شروع کر دی، لیکن شاید اس وجہ سے آپ کی آواز کوئی زیادہ بلند نہ ہو پائی اور صحابہ کرام تک نہ پہنچ پائی، کہ ابھی گھڑے میں گرے تھے۔ ظاہر ہے کہ گھڑے میں گرنا، ایک چوٹ سہنا، اس کا ایک صدمہ متاثر کرتا ہے بندے کو، پھر رخسار کے مبارک کے اندر خود کی کڑیاں بھی چبھی ہیں، 2 دانت مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ایسی کیفیت میں، تکلیف کی کیفیت میں آواز بہت بلند نہیں ہوتی ہے، تو شاید اس لیے صحابہ کرام تک یہ آواز نہیں پہنچ سکی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو انہوں نے پھر بلند آواز سے پکار کے صحابہ کرام کو مطلع کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو افواہ تھی وہ غلط تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ موجود ہیں، تو جلدی ادھر آؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام فوری طور پر پلٹے اور دوبارہ اپنے قدم جو ہے وہ جمانے شروع کر دیے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پس تم کو غم کے بدلے غم پہنچا، ایک معنی، اور دوسرا معنی غم کے بعد غم پہنچا، دونوں معنی کیے جاتے ہیں۔ غم کے بدلے غم پہنچا اگر یہ معنی کیا جائے تو دیکھو نبی کا حکم تھا تو تمہیں اس حکم کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے تھا، اپنے اجتہاد کی وجہ سے درہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تم نے چلو کی اجتہادی خطا ہے، لیکن درہ چھوڑنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا تو نبی کو اس پر غم تو ہوا نا، تو تم نے جب نبی کو ایک غم دے دیا، اگرچہ دانستہ نہیں دیا، لیکن نبی کو تمہاری طرف سے ایک غم پہنچ گیا، تو جب نبی کو تمہاری طرف سے غم پہنچا تو پھر اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں غم پہنچایا کہ کافی سارا تمہارا نقصان ہو گیا، تو غم کے بدلے غم پہنچا۔ اور دوسرا معنی یہ کہ غم کے بعد غم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی طرح کے مصائب تمہارے اوپر آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل جانا یہ بہت بڑا غم ہے، 70 صحابہ کرام کا شہید ہو جانا یہ بہت بڑا غم ہے، کئی صحابہ کرام کا بھاگنے کے لیے مجبور ہو جانا، تو یہ کئی غم جو ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ لیکن یہ جو غم کے بعد غم دیے یا غم کے بدلے غم بھی دیے ہے نا، تو ہے تمہاری تربیت کے لیے، مستقبل کی تمہاری تربیت ہوگی۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں خیال ہو جائے کہ کچھ بھی تم سے چھوٹ جائے، کوئی بھی تمہارا نقصان ہو جائے، تم نے ایسا کوئی غمزدہ نہیں ہونا کہ غمزدہ ہو کے بد دل ہو کے میدان ہی چھوڑنے لگ جاؤ، ایسا آئندہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا بڑا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے، کچھ بھی تم سے چھوٹ کیوں نہ جائے، اور وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یا کوئی بھی تمہیں تکلیف کیوں نہ پہنچ جائے، تو اتنا غمزدہ نہیں ہونا کہ میدان چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگنے لگ جاؤ۔ تو یہ تمہاری آئندہ کی تربیت کے لیے اس وقت اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تمہیں تنبیہ کے طور پر تمہیں ایک غم پہنچایا ہے، غم کے اوپر غم پہنچائے ہیں، یہ تمہاری آئندہ کی تربیت کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا